قصص الانبیاء کی سیریز میں آج ایک اور نبی کے حالات و واقعات کا ذکر کروں گی جو کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی قوم کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے۔ قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو اس سرزمین میں بسایا اور ہر طرح کی عیش و عشرت اور نعمتوں کا سامان مہیا کیا، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اگر تم کفر و شرک سے باز نہ آئے تو اللہ تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے گا اور تم خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ لیکن وہ قوم بھی قوم عاد کی طرح بت پرست، سرکش اور نافرمان نکلی۔ حضرت صالح قوم سمود کی طرف پیغمبر بن کر تشریف لائے۔ یہ ایک مشہور قبیلہ تھا اور اپنے دادا سمود کی وجہ سے سمود کہلاتا تھا۔ سمود کے بھائی کا نام جدلیس تھا۔ سمود اور جدلیس عابر بن ارم کے بیٹے تھے۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد وقوع پذیر ہوئی۔ سمود بھی عاد کی طرح بت پرست تھے۔ سمود کی اولاد عاد کے ہلاک ہونے کے بعد عرب میں پھیل گئی تھی اور ان کا ملک شام اور حجاز وادی القریٰ میں تھا۔ جو شام کے قریب تھا وہ حجر تھا۔ ان دونوں کے درمیان چھوٹی اور بڑی 1700 بستیاں آباد تھیں۔ ان بستیوں میں سنگین عمارتیں بنائی تھیں، کنویں اور تالاب کھودتے اور کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ان زمینوں میں پتھروں کے سبب پانی کم تھا، پتھریلی زمینیں تھیں، اس لیے کنویں اور تالاب مشکل سے کھودے جاتے تھے۔ زیادہ تر مال باغات لگانے اور مال تراشنے میں خرچ ہو جاتا تھا۔ عمارتیں منقش تراشتے تھے، آخر میں ہوتے ہوتے پتھروں کی عجیب و غریب صورتیں بنانے لگے، پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ بت پرستی ان میں پھیل گئی اور اللہ تعالیٰ سے بالکل غافل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا خاص بندہ اور رسول بھیجا، جن کا اسم گرامی صالح بن عبید بن ماسک بن عبید بن حاضر بن سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح تھا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ اعراف میں ہے۔ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، تمہارے پاس آ چکی ہے روشن دلیل۔ انہوں نے کہا کہ بتوں اور غیر خداؤں کی پرستش چھوڑ دو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو، توحید کو گلے لگاؤ اور بت پرستی کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کرو۔ کچھ لوگوں نے تو آپ کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے اور اکثر کفر و شرک میں مبتلا رہے اور آپ سے بحث و مباحثہ اور ٹال مٹول کرتے رہے۔ آپ کی شکل و صورت سب سے بہتر تھی اور حسب نسب میں بھی سب سے اعلیٰ تھے۔ لڑک پن سے ہی نیک بختی اور صلاحیت کی نشانیاں آپ علیہ السلام میں پائی جاتی تھی۔ پھر رسالت کا مرتبہ عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ ہود میں ہے کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی میں بسایا۔ تم کو بس اس سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ لوگوں نے کہا کہ اے صالح، ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں تھیں، ایک تو ہی تھا جسے ہم بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، لیکن یہ کیا تو ہمیں ان معبودوں سے روکتا ہے جسے ہمارے باپ دادا پوجتے تھے؟ ہمیں تو بڑا شک ہے جس سے تو ہمیں روکتا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جھٹلایا حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کو، ہم نے اپنی نشانیاں ان کو دکھلائیں، مگر وہ روح گردانی کرتے رہے اور پہاڑ تراش کر گھر بناتے رہے۔ حضرت صالح نے حکم الہی سے اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ ہر چند قوم کو نصیحت کرتے رہے، لیکن قوم نے ہمیشہ انکار کیا۔ انہوں نے قوم کو ہر طرح سے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور یاد دلایا کہ کیسے قوم عاد اپنی نافرمانیوں اور سرکشی کی وجہ سے تباہ ہوئی اور اللہ رب العزت نے کیسے ان پر عذاب ڈالا اور نسل عاد کو ختم کر ڈالا اور اس کی جگہ تمہیں بسا دیا۔ کیا تم بھی چاہتے ہو کہ اپنی سرکشی اور کفر و شرک کی بدولت تم بھی ایسا ہی عذاب آئے؟ مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں اور بتاؤں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی حکمرانی ہے اور اسی کی قدرت میں ہی ہر چیز ہے۔ لیکن قوم سمود پر اس واضح و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ قوم کے بڑے بڑے سردار اور سرمایہ دار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے۔ انہوں نے خدا کی دی ہوئی خوشی اور عیش و عشرت کا شکر ادا نہ کیا اور کفران نعمت کو شعار بنایا۔ وہ حضرت صالح کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے
کہ اگر ہم باطل پرست ہوتے اور صحیح دین کے منکر ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقہ پر قائم نہ ہوتے تو آج ہم کو یہ دھن دولت اور سبز و شاداب باغات کی فراوانی اور سیم و زر کی فراوانی اور بلند و عالیشان محلات کی رہائش اور میوہ جات اور پھلوں کی کثرت، شیریں نہریں اور عمدہ مرغزاروں کی افزائش حاصل نہ ہوتی۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے تابع داروں کو دیکھ، ان کی غربت اور تنگ حالی پر نظر کر کے بتا کہ خدا کے ہاں مقبول کون ہے، اور آپس میں باتیں کرتے کہتے ہماری موجودگی میں اس پر خدا کی نصیحت اتری ہے، کیا تم کو یقین ہے کہ صالح پروردگار کا رسول ہے؟ پھر مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو صالح کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لاتے ہیں۔ اس پر کافر غصہ ہو کر کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم جھٹلاتے ہیں اس کو۔ بہرحال ان مغروروں نے حضرت صالح کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ حضرت صالح نے بھی پھر بھی اسلام کی تبلیغ جاری رکھی، یہ سمجھ کر کہ یہ ناز سمجھ لوگ ہیں اور انہیں دین حق پر لانا میرا کام ہے۔ حضرت صالح قوم سمود کی مجلس میں چلے گئے اور وہاں اللہ کا پیغام دینا شروع کیا۔ تو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہاری خواہش کے تم کو معجزہ دکھاؤں تو پھر تم میرا کہنا مان لو گے اور ایمان لے آؤ گے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم فلاں تاریخ کو ہر سال شہر سے باہر جاتے ہیں اور بتوں کو بھی اچھی پوشاک اور زیور سے آراستہ کر کے لے جاتے ہیں، پھر ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ تم بھی ہمارے ساتھ چل اور اپنے خدا سے اپنا مطلب مانگ، پھر دیکھیں کہ تیرا خدا کیا دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو قبول کر لیا۔ اس دن باہر آ گئے جس دن کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو تھوڑے مسلمان تھے وہ بھی گئے، اور جب عیدگاہ پہنچے تو انہوں نے اپنے بتوں کو نہایت زیب و زینت سے آراستہ کر کے اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا اور بڑے ادب سے اپنی حاجتیں مانگنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ان بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ تمہارے بت کیسی قدرت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ بڑی عاجزی سے مانگتے رہے لیکن کچھ بھی نہ ہوا، آخر وہ عاجز ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تو تم جو کچھ کہو میں اپنے مالک اور قادر مطلق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہوں، اس کی قدرت کو بھی دیکھو، وہ اپنے خاص بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ پھر جندہ بن عمرو جو ان کا بڑا سردار تھا، سب نے اس کو کہا کہ تم ہی جو چیز طلب کرنا چاہو طلب کرو جو یہ لا نہ سکے اور عاجز ہو جائے۔ تب جندہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ پہاڑ جو سامنے ہے اس سے ایک اونٹنی ہمارے واسطے نکال، اس کی پیشانی سیاہ ہو اور باقی سارا بدن سفید اور بال بڑے اور نرم ہو اور 10 ماہ کی حاملہ بھی ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے اور وہ بچہ بھی اس کی مانند ہو شکل اور رنگ میں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اس پہاڑ سے اسی طرح کی اونٹنی نکال دوں جس طرح کا تم نے مطالبہ کیا ہے تو کیا تم میرا کہنا مان لو گے اور رسالت اور پیغام حق کی تصدیق کر لو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، اس کے بعد ہم آپ کی بیعت کر لیں گے اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مجلس سے اٹھ گئے اور عبادت گاہ کی طرف تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ عبادت لائے اور دعا کی کہ رب ذوالجلال ان کے مطالبے کو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا کہ ایسی طویل القامت حاملہ اونٹنی برآمد کرے جس قسم کی اونٹنی کا مطالبہ وہ کر رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اس اونٹنی کو دیکھا تو اونٹنی کی صورت میں ایک عظیم معاملہ اور حیران کن منظر قدرت ظاہرہ کو دیکھ کر جندو بن عمرو حضرت صالح کے پاؤں میں گر گیا اور ایمان لے آیا۔ باقیوں میں سے کئی تو ایمان لے آئے اور لیکن بہت سارے کفر و ضلالت اور اناج سرکشی پر ڈٹے رہے۔ وہ بدبخت حضرت صالح کو جادوگر کہہ کر گئے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم نے وعدہ خلافی کی ہے اور مجھ پر ایمان نہیں لائے۔ اب عذاب الہی سے بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے کہ اس اونٹنی اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے اپنے ملک میں رکھو، ان کو کسی قسم کی تکلیف اور رنج نہ پہنچاؤ، جب تک یہ اونٹنی اور بچہ تم میں رہیں گے خدا کا عذاب نہ آئے گا۔ اور مزید کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کی تعظیم و توقیر تم پر فرض ہے۔ اس وقت تو تمام کا اتفاق ہو گیا کہ یہ اونٹنی ان کے ہاں رہے، ان کے کھیتوں سے جہاں چاہے چرتی پھرے اور جب چاہے سیر ہو کر پانی پیے۔ اس اونٹنی کی حالت ایسی تھی کہ تمام جانور اس سے ڈرتے تھے۔ وہ جس ندی، چشمے یا تالاب میں جاتی وہاں کا سارا پانی پی جاتی اور جس چراگاہ میں جاتی وہاں کی ساری گھاس کھا جاتی
اور شام کو جب لوٹتی تو شہر کے سب لوگ اپنے اپنے برتن دودھ سے بھر لیتے۔ جب کچھ مدت گزری تو جانور والے لوگ اس کے چرنے پھرنے سے تنگ آ گئے، تو حضرت صالح نے باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ اونٹنی چرتی چگتی اور پھرتی اور دوسرے دن باقی لوگوں کے جانور۔ جب یہ سلسلہ طویل ہوا تو قوم کے لوگ اکٹھے ہوئے اور طے پایا کہ کسی طرح اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تاکہ وہ چین سے رہ سکیں اور ضرورت کا پانی انہیں میسر آ سکے اور ان کے جانور روز اپنی مرضی سے چریں اور پانی پئیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے، بس انہوں نے ٹانگیں کاٹ ڈالی اس اونٹنی کی اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، اور کہا، اے صالح، لے آؤ اس عذاب کو جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ جس شخص نے اونٹنی کے قتل کی حامی بھری اس کا نام قدار بن سالف عرف جندو تھا۔ علامہ ابن جریر طبری اور دیگر علماء مفسرین کا کہنا ہے کہ سمود کے قبیلے کی 2 عورتوں کا اس میں خصوصی کردار ہے۔ ان میں سے ایک کا نام صدوقہ بتایا جاتا ہے، جو حیا بن زہیر بن مختار کی بیوی تھی۔ یہ صورت حسب و نسب میں اعلیٰ اور نہایت شیریں لہجے والی تھی۔ صدوقہ کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جو بعد میں حضرت صالح پر ایمان لے آیا تھا، اسی وجہ سے میاں بیوی کی علیحدگی ہو گئی تھی۔ صدوقہ اپنے چچا زاد کو، جس کا نام مصرع بن مہرج تھا، بلایا اور اسے کہا کہ اگر تو اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں تو میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیسہ تھا، جو غنیم بن مجلس کی بیٹی تھی اور غنمہ کی کنیت سے مشہور تھی۔ یہ عورت بوڑھی تھی اور بتوں کی پجارن تھی۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں جن کا باپ سردار قبیلہ زواب بن عمرو تھا۔ اس بوڑھی عورت نے قدار بن سالف کو کہا کہ اگر تو یہ مارکا سر کرے تو میری جس بیٹی پر ہاتھ رکھے گا وہ تیری ہوگی۔ دونوں جوانوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کی حامی بھر لی اور اپنی قوم میں اس کام کے لیے کوششیں کرنے لگے۔ اس کام میں انہوں نے 7 اور جوانوں کو شریک کر لیا۔ اس طرح ان کی تعداد 9 ہو گئی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو فتنہ فساد برپا کیے کرتے تھے اور اس علاقے میں کوئی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ بدماشوں کا ٹولہ گھات لگا کر بیٹھ گیا کہ کب وہ اونٹنی آئے۔ جیسے ہی وہ اونٹنی آئی انہوں نے اس پر حملہ کر دیا اور قدار نے آگے بڑھ کر اس کی ٹانگیں کاٹ دیں تو وہ زمین پر گر گئی، تو سب نے اس پر وار کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کا گوشت پورے شہر میں تقسیم کر دیا۔ جب اونٹنی کے بچے نے ماں کا یہ حال دیکھا تو وہ اس پہاڑی پر چڑھ گیا۔ جب حضرت صالح کو پتہ چلا تو انہیں بہت افسوس ہوا اور انہوں نے کہا کہ تم نے عذاب الہی کو دعوت دی ہے، اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت صالح اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑی پر اونٹنی کے بچے کے پاس گئے تو بچے نے انسانوں کی آواز میں حضرت صالح سے پوچھا کہ میری ماں کہاں ہے، اور 3 دفعہ آواز نکالی تو وہ پتھر پھٹ گیا اور وہ پہاڑی میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح افسوس کرتے ہوئے واپس آئے اور کہا کہ تم نے اپنے لیے خرابی خود پیدا کی ہے۔ اونٹنی کے بچے کی 3 دفعہ آواز نکالنے سے تعبیر ہے کہ تم کو 3 دن کی مہلت ہے۔ خدا کے عذاب سے پہلے دن تمہارے منہ زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ بدھ کو اونٹنی ماری تھی۔ جمعرات کی صبح جب یہ لوگ اٹھے تو ان سب کے منہ زرد ہوئے پڑے تھے۔ تب انہیں یقین آیا کہ حضرت صالح سچ کہتے تھے۔ اس قبیلے میں 9 افراد بڑے فسادی تھے اور سب رؤسا تھے۔ انہوں نے حضرت صالح کے قتل کا منصوبہ بنایا کہ رات کو اسے اور اس کے بچوں کو ہلاک کر دیں گے اور صالح کو بھی اونٹنی کے ساتھ سلا دیں گے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک پتھر آیا اور سب کے دماغ پاش پاش کر دیے۔ جب وہ لوگ واپس نہ آئے تو ان کے گھر والے انہیں تلاش کرنے نکلے تو راستے میں دیکھا کہ ان کے بھیجے نکلے ہوئے تھے، تو انہوں نے حضرت صالح پر قتل کا الزام لگایا۔ تو حضرت صالح نے کہا کہ 3 دن مزے کر لو، پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جس پہاڑ سے اونٹنی نکلی تھی وہیں پہاڑی پر حضرت صالح نے مسجد بنائی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ جس وقت حضرت صالح نماز پڑھنے آئیں گے اس وقت راستے میں ہی انہیں قتل کر دیں گے۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑھکتی آ رہی ہے۔ اب وہ اپنی جان بچانے کے واسطے ایک غار میں گھس گئے۔ چٹان نے آ کر اس غار کا منہ بند کر دیا اور وہ اندر ہی ہلاک ہو گئے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، انہوں نے ایک خفیہ تدبیر بنائی صالح کے قتل کی، اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر بنائی تھی ان کے قتل کی، اور وہ نہ سمجھے، پھر دیکھو کیسے ہلاک کر ڈالا ہم نے سب کو۔ باقی لوگ دوسرے دن صبح کو اٹھے تو سب کے منہ سرخ تھے۔ جب قدار وغیرہ کے وارثوں نے ان کی لاشیں دیکھی تو سب شہر والے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آئے اور آپ کے گھر کو گھیر لیا
اور کہنے لگے کہ تم نے اونٹنی کے عوض میں ہمارے 9 آدمیوں کو مار ڈالا، اب ہم ان کے بدلے تم کو اور سب گھر والوں کو مار ڈالیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو مارنے نہیں گئے تھے، بلکہ یہ خود ہمارے گھر پر چڑھ کر آئے تھے۔ تو پروردگار عالم نے غیب سے ان کو سزا دی۔ یہ اس گفتگو میں تھے کہ جندہ بن عمرو جو مسلمان ہو گیا تھا اپنی فوج لے کر حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کو آئے اور کافروں سے مقابلہ کیا۔ آخر چند آدمیوں نے درمیان میں آ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح شہر سے باہر چلے جائیں۔ حضرت صالح نے اس بات کو غنیمت جانا کیونکہ کافروں پر عذاب آنے والا تھا۔ جندہ بن عمرو اور دیگر مسلمانوں کو ساتھ لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ تیسرا دن جو ہفتے کا دن تھا، صبح کو جب شہر کے لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو سب کے منہ کالے ہو چکے تھے۔ اس دن سب نہایت غم میں مبتلا رہے کہ کیا ہوگا۔ آخر انہوں نے یہ بات سوچی کہ اپنے سنگین مکانات خالی کریں۔ جب خدا کا عذاب آئے گا تو ان مکانوں میں پناہ لیں گے جو پہاڑ تراش کر بنائے گئے تھے، یعنی خدا کے عذاب سے ان مضبوط مکانوں میں چھپ جائیں گے، انہیں کوئی دہشت وغیرہ نہ ہوگی۔ اسی دن کی صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین اور آسمان کے درمیان ایک دہشتناک صورت میں ظاہر ہوئے اور ایک ایسی سخت آواز نکالی کہ اس کے سبب پہاڑ جنبش میں آ گئے اور تیز و تند ہوا آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ سب شہر والے دہشت کھا کر ان سنگین مکانوں میں گھس گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک اس سے بھی سخت آواز نکالی۔ اس کے سبب سے سب شہر والے اوندے ہو کر اپنے زانوں پر گر پڑے اور ان کے پتے پھٹ گئے، وہ سب جہنم رسیدہ ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو مسلمانوں سے فرمایا کہ یہ شہر عذاب الہی نازل ہونے کی جگہ ہے، یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ اب مکہ مکرمہ حرم شریف کا احرام باندھو اور وہاں چل کر رہیں گے۔ چنانچہ سب نے حضرت صالح علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور مکہ مکرمہ چلے گئے اور نجات دارین حاصل کی۔ قوم سمود کے ہر آدمی کی اسی حالت میں ہلاکت ہو گئی جس حالت میں وہ تھا۔ سمودیوں کی ہلاکت 3 طرح سے ہوئی۔ ایک تو 9 آدمی جو حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے واسطے گئے تھے، فرشتوں نے ان کے سر پتھروں سے پھوڑ دیے اور وہ ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ ان کی خبر گیری کے لیے گئے اور پھر انہوں نے حضرت صالح کو قتل کرنے کی کوشش کی تو غار میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ باقی لوگ فرشتے کی چیخ سے ہلاک ہو گئے۔ اس قوم کی حالت کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ اعراف میں ارشاد ہے، پھر ان لوگوں کو زلزلہ نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف منہ پھیرا اور فرمایا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ سمود کی ہلاکت کے بعد آپ مکہ مکرمہ چلے گئے، وہیں مقیم ہوئے اور وہیں آپ نے وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کی قبر کعبہ مکرمہ کی غربی جانب حرم شریف میں ہے۔ قوم سمود کے وہ خوبصورت گھر اور عالیشان محلات جن پر انہیں بہت ناز اور گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کھنڈرات اور ویرانے بن گئے، گویا ان میں کوئی رہا ہی نہیں۔ یہ کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ یہ تھی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا واقعہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور نبی کے حالات و واقعات کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔